ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک اور خوشخبری لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اور یہ خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ڈفرینٹ طرح کی، مختلف طرح کی ایک گیس نکلنے جا رہی ہے، اور یہ گیس جو ہے یہ ہماری توانائی کی بہت سی ضرورتوں کو پوری کرے گی۔ اس وقت ہمیں سب سے بڑا جو بحران جس کا سامنا ہے وہ توانائی کا ہے، وہ پیٹرول کی صورت میں ہے، وہ تیل کی صورت میں ہے، وہ بجلی کی صورت میں ہے، اور یہ تینوں چیزیں چونکہ پاکستان میں ان کی قلت ہے، اور ان کی قلت کی وجہ سے اس کی قیمتیں زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری بھی نہیں ہے چل رہی ہے، اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ آج آپ کو میں واقعتاً ایک بڑی خوشخبری دے رہا ہوں۔ اس خوشخبری کے ساتھ نہیں آتا ہے، دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک عرصے سے آپ کو پاکستان میں زیر زمین جو معدنی دولت ہے اس کے بارے میں بتاتا آ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ خبریں سنتے ہیں اور آپ کو یقیناً خوشی ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد مایوسی بھی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہے تو پھر کہاں ہے؟ کیوں نہیں وہ ہم اس ساری دولت سے فائدہ اٹھا پاتے جو قدرت نے ہمیں دے رکھی ہے؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، عرصہ دراز سے یہ دیکھیں ابھی 70 سال سے زائد ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، اور ہم وہ دولت کو آج تھوڑی آئی ہے، یہ اللہ نے تو جب سے یہ زمین بنائی ہوگی، اور اس پہ پاکستان تو بعد میں بنا ہے، تو اس وقت سے یہ ساری دولت ہمارے یہ زیر زمین موجود ہے۔ اب ہم اس کو نہیں نکال پائے، اور اس کا پتہ بھی بہت پہلے سے ہے، اس دولت کا موجود ہونے کی جو انفارمیشن ہے، جو اطلاعات ہیں، بلکہ اب تو کنفرمیشن ہے، وہ بھی بہت پہلے سے ہے۔ تو اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہم اس کو نہیں نکال سکے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، وہ کتنی دیر ہی چھپائی جا سکتی ہے، ہماری سستیوں کے باوجود کہیں نہ کہیں سے اچھی خبریں آئی جاتی ہیں۔ میں آپ کو گزشتہ ایک سال سے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں تیل اور گیس جو ہے اس کے ذخائر آہستہ آہستہ ڈسکور ہو رہے ہیں، اور اس میں بیرون ملک کی جو کمپنیاں ہیں، وہ بڑی کمپنیاں جو ہیں، پوری دنیا کی جو بڑی کمپنیاں ہیں، وہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ دلچسپی رکھتی ہیں، وہ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں، کچھ نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے، امریکی کمپنیوں نے، ترک کمپنیوں نے آ کے اس میں، پولینڈ کی کمپنیوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی بھی ہے، لیکن وہ ابتدائی انویسٹمنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں امن و امان کی صورتحال بہتر ملے گی، انہیں حکومت کی طرف سے ماحول ایسا ملے گا تو وہ اس پہ کام تیزی سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں گیس کی جو ضرورت ہے وہ کتنی ہے۔ پاکستان میں جو گیس کی ضرورت ہے ہمیں، یعنی کہ اس میں گھریلو گیس اور ہماری ساری جو کمرشل ہم انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں وہ، اور پھر مطلب وہ انڈسٹریل اور کمرشل تینوں قسم کی جو ضرورتیں ہیں ان کو ملا کے ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے 4000 MMCFD، یعنی کہ یہ آپ لگائیے 40 لاکھ مکعب، اسے کہتے ہیں مکعب فٹ، اتنی گیس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اب شیل گیس کے بڑے ذخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں۔ اب یہ شیل گیس کیا ہے؟ پہلے ہم سوئی گیس کا نام سنا ہوا ہے آپ نے، اور اس کا ہم نے نام ہی سوئی گیس رکھ دیا تھا، اور ہمارے گھروں میں جو گیس آتی تھی وہ سوئی گیس تھی۔ تو وہ بلوچستان کا ایک علاقہ سوئی، وہاں سے نکلنے والی وہ گیس تھی، اور وہ قدرتی گیس بڑے آرام سے جو زمین میں بڑی آسانی سے نکل سکتی ہے، یہ اس گیس کا نام۔ تو وہ ہمیں ملی، لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا، اڑا دیا۔ ہمارے گھروں میں کبھی چولہے بند نہیں ہوتے تھے، ہیٹر بند نہیں ہوتے تھے، کبھی رواج ہی نہیں تھا کہ چولہا بند کر دیا جائے، کیونکہ اتنی وافر گیس تھی، بل بھی ہمیں کم آتے تھے، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گاڑیوں میں گیس بھر کے ہم نے سلنڈر اور گاڑیاں چلا کے پوری پھونک پھانک دی ساری گیس۔ اب گیس ہماری اپنی بہت کم رہ گئی ہے، لیکن یہ گیس جو ہے اس کے ذخائر اب جو برآمد ہوئے ہیں، اس کو شیل گیس، یہ شیل گیس بیسیکلی جو سخت چٹانیں زیر زمین ان کی لیئرز میں، ان کی تہوں میں ہوتی ہے۔ یہ اب گیس بہت زیادہ ہے پاکستان میں یہ، لیکن اس کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے
ایک بڑا پروسیس چاہیے، ایک بڑی انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ لیکن امریکہ اور کینیڈا اسی گیس اور اسی شیل آئل کے بنا پہ، کے بل بوتے پہ، وہ اس وقت دنیا میں جو تیل اور گیس فراہم کرنے والے بڑے ملکوں میں شمار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس گیس کو اور تیل کو نکالا ہے۔ تو اب پاکستان میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ کے علاقے حیدرآباد اور سانگڑ میں شیل گیس کے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو ثابت شدہ بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ جو شروع کیا گیا تھا، یعنی کہ اس کو نکالنے کا اور پھر یہ کہ کتنی گیس ہے اس کی میئرمنٹ کا، اس کا جائزہ لینے کا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں اس کے ان علاقوں میں، اس پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ان علاقوں میں 7.5 ٹریلین کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ موجود ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 40 لاکھ کیوبک فٹ ہماری ضرورت ہے، یہ ویسے روزانہ کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ سالانہ بھی اس کو لے کے جائیں، اس کی جمع تفریق کریں، تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 7.5 ٹریلین کیوبک فٹ، تو اس سے کہیں زیادہ، اور یہ صرف میں آپ کو اس ایریا کی بات بتا رہا ہوں، حیدرآباد اور سانگڑ کی۔ اس میں اب 2 کنویں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس میں ایک کنویں کا نام تو دے دیا ہے OGDCL نے، اس کا نام ہے ہوریز ٹنل ویل، اور اس میں رگ بچھا دی گئی ہے، یعنی کہ جو ڈرلنگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسرا کنواں جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ اس ایریے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو آگے اور چند ماہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے اس کی ڈرلنگ شروع ہو جائے گی، یعنی کہ گیس ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس گیس کے ملنے سے اب یہ حکومتی ادارے کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہماری گیس کی جو موجودگی ہے یا اویلیبلٹی ہے، اس کا حصول جو ہے وہ ملک کی بلند ترین سطح پہ چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری ضروریات جو ہیں ان کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ کامیابی سے آگے بڑھے، اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے، طاقت دے کہ ہم مزید اور جو پاکستان کے جو زیر زمین جو دولت ہے، معدنی دولت ہے، اس کو نکال سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت۔